بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز, ویٹرن کرکٹر اور اسپورٹس اینالسٹ جناب جنید خلیل نینی تال والا. السلام علیکم سر. سر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ایک طرف تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 2026 جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس لیے کہ اس میں جہاں ایک طرف پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے جو کہ اب 23 مارچ کو جس کا اعلان کیا گیا ہے, وہیں 2026 میں پاکستان نے ورلڈ کپ بھی فیس کرنا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2026 میں پاکستان کی ٹیم کی کمپوزیشن کیا ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعلانات کیے گئے جس پہ بات کریں گے. پی سی بی کی جانب سے پی سی بی کے چیئرمین اور ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں بڑی تفصیلات بتائی گئیں پی ایس ایل کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی. تو اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا 2025 کیسا رہا آپ کے خیال میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے؟ دیکھیں 2025 پاکستان کرکٹ کے اندر رولر کوسٹر جو ہے نا وہ ڈرائیو رہی. پاکستان نے لیٹس اسٹارٹ ود ریڈ بال کرکٹ. اس کے اندر پاکستان کی پرفارمنس جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا وہ بلو ایوریج رہی, کیونکہ پاکستان کو جس طریقے سے ڈومینیٹ کرنا چاہیے تھا خاص طور پہ ہوم ٹرف پہ, ہوم کنڈیشنز کے اوپر, وہ پاکستان اگر ہمارا سینیریو دیکھیں تو ہم ہمیشہ ہر سیریز جو ہے نا اپنے ہوم گراؤنڈ میں ایکول کر کے جسٹ ٹو سیف آر فیس, اور جب ہم انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ہار کر جو ہے نا وہ واپس آ جاتے ہیں. تو فار ریڈ بال کرکٹ وی ور ویری ایوریج. 2025 میں جہاں تک ہمارا او ڈی آئی کا سوال رہتا ہے تو وی ریئلی پرفارم ویل. ہم نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا, ہم نے آسٹریلیا کو ہرایا, ہم نے آئی تھنک ویسٹ انڈیز کو جو ہے نا وہ او ڈی آئی جو ہے نا وہ سیریز ہرائی. تو اوور آل جو ہے نا مطلب او ڈی آئی میں نا وی ور ویری ابو ایوریج, بلکہ ان فیکٹ آئی تھنک کہ وی ڈن اے ویری ویری ریمارکیبل جاب ان جو کام سالوں سال تک نہیں کر سکے وہ ہم نے جو ہے نا وہ او ڈی آئی کے اندر جو ہے نا وی اچیو دیٹ ماشاء اللہ. T20 اگین تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن. ہم نے ایشیا کپ سے پہلے ٹرائی سیریز کھیلی, وہ ہم نے جیتی, بٹ کہا ہی جاتا تھا کہ وی پلیڈ ود دا ویکر ٹیمس, تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہم نے ایشیا کپ کھیلا تو ہم لیگ کرکٹ میں بھی اور لیگ میچز میں بھی اور فائنل میں بھی انڈیا سے جو ہے نا وہ ہار گیا, وچ از اے ویری بگ کوشچن مارک فار اس, جو ہمیں نارملی نہیں ہارنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے جو سینئر پلیئرس تھے دے ور ریٹائر فرام دیٹ فارمیٹ, اور ہمارے وہ اب تک جو ہے نا وہ سینئر پلیئر جو ہے نا وہ T20 جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. اور ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا T20 میں بہت زیادہ ہے. انفیکٹ ابھی اگر آپ اوور آل کرکٹ دیکھیں تو ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ بیسکلی T20 کی ہی بات کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ پی ایس ایل ہو, چاہے وہ آئی پی ایل ہو, چاہے وہ بگ بیش ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش پریمیم لیگ ہو, چاہے وہ آپ کا یو اے والی لیگز ہوں, یو آئی ایل ٹی لیگز ہوں, اور انفیکٹ ایون ایک نیا فارمیٹ جو 100 ہے جو یو کے میں ہوتا ہے وہ ہو گیا. تو سب جو ہے نا تھوڑی فاسٹ کرکٹ کی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہو, تو وہاں پر ہمیں ہماری پرفارمنس جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وی آر ویری مچ ایکسپرٹ ان پلئنگ T20. وی ہیو گڈ بالرز, وی ہیو گڈ فاسٹ بالر, وی ہیو ون آف دا بیسٹ اسپننگ لائن اپ, وی ہیو ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز. آئی پرسنلی تھنک کہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کے حساب سے منیمم ہمیں ایشیا کپ تو جو ہے نا وہ 2025 کے اندر جیتنا چاہیے تھا, اور کیونکہ ہم نے کھیلا بھی بہت اچھا ادر دین پلئنگ اگینسٹ انڈیا وچ از اے بگ کوشچن مارک فار اس. سر لیکن میرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ ہم انٹرنیشنل آئی سی سی ٹورنامنٹس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. ہاں ٹرائی سیریز ہم نے صرف اپنے نام کیا, تو کیا یہ ٹرائی سیریز کی کامیابی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک رہا ہمارے لیے, جبکہ اس کے بالکل برعکس ہمارے دشمن ملک نے سر بڑی ٹورنامنٹس جیتے, آئی سی سی ٹورنامنٹ جیتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر جیت جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ اگر لیٹس سے کہ اگر وہ ہم ٹرائی نیشن بھی ہار جاتے تو آج میں اور آپ بیٹھ کے جو ہے نا یہ بولتے کہ یار دیکھو پاکستان کی ٹیم اتنی بڑی ٹیم افغانستان سے ہار گئی, آپ کا یو ای سے ہار گئی, تو مطلب ہم بیٹھے ہوئے جو ہے نا مطلب ٹرائی سیریز کے اوپر جو ہے نا کرٹیسائز جو ہے نا وہ کر رہے تھے. تو آئی تھنک ہر میچ جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ, اور آپ خاص طور پہ اس ٹیسٹ فارمیٹ کے اوپر یو کین ناٹ سے کہ who's the better team, کیونکہ on in T20 one bowler can revolve the whole scenario,
اینڈ سیم ون بیٹسمین کین چینج دا ہول سینیریو. تو وہاں پر آپ یہ جا کے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹیم چھوٹی ہے کوئی ٹیم بڑی ہے. اگر ہم سے نام کو کمپیئر کریں تو آپ انگلینڈ کو دیکھیں, جوس بٹلر, ہیری بروکس, آپ کے سیم اسی طریقے سے جب ہم انڈیا کو بولیں تو آپ کا سوریہ کمار یادو, شمن گل, آپ پاکستان کو آئیں بابر اعظم, فخر زمان, تو مطلب نیمز آر دیئر بٹ دیٹ پرٹیکولر ڈے ہوز پرفارمنگ دیٹس ون آف دا بگیسٹ کوشچن. اگر آپ T20 کے اندر سکسیس سٹوریز دیکھیں تو دا ینگسٹر فار پاکستان ینگسٹرز پرفارم ویری ویل. انفیکٹ ایون ان انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو سینئر پلیئر سے زیادہ اچھا ابھیشیک شرما نے جو ہے نا وہ زیادہ اچھا کھیلا ان کے انٹرنیشنل T20 کے اندر. از اے ینگسٹر. ہمارے یہاں بھی صاحبزادہ فرحان نے جو ہے نا وہ سینئر پلیئروں سے بہتر جو ہے نا پرفارم کیا. تو کوئی بھی جو T20 کے اندر فارمیٹ ہے نا کوئی ٹیم چھوٹی نہیں ہے, اور اس کے اندر وہ ٹرائی نیشن جیتنا بھی نا اٹس اے بگ اچیومنٹ, کیونکہ اگر ہم ہار جاتے تو مسئلے ہمارے لیے زیادہ کھڑے ہو جاتے. ہاں ایشیا کپ میں بھی ہماری پرفارمنس جو ہے نا وہ ابو ایوریج تھی ادر دین پلینگ اگینسٹ انڈیا. اگر آپ پورا ایشیا کپ فالو کریں تو پاکستان صرف اور صرف انڈیا سے آپ نے کہا ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ بیسکلی دیکھا جائے تو ہم سیکنڈ ٹیم ہیں, اس لیے کہ ہم فرسٹ نہیں آئے, باقی تو ہم فائنل. ہاں ایگزیکٹلی, اور ہم نے سب کو ہرایا, ہم نے سری لنکا کو ہرایا, ہم نے بنگلہ دیش کو ہرایا. سو کال جس کو یہ کہا جاتا تھا ایشیا کی نمبر 2 ٹیم افغانستان جو ایشیا کپ سے پہلے انفیکٹ ایون دیئر سینئر پلیئر راشد خان اور انڈین سینئر پلیئر, اور انہوں نے جتنا ان کو ہائپ دی تھی ہم نے ان کو بھی ہرایا. تو ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایٹ لیسٹ وی پروو کہ وی آر ناٹ نمبر 1 اینڈ وی آر نمبر 2. اچھا اگر آپ ڈفرینس آف انفراسٹرکچر دیکھیں جو وچ از اے ہیوج, آپ انڈیا کا انفراسٹرکچر دیکھیں اور پاکستان کا انفراسٹرکچر دیکھیں, اور اس انفراسٹرکچر میں اگر پاکستان ان سے کمپیٹ کر رہا ہے تو اگین اٹس ناٹ دی آنسر, بٹ اگر آپ ان کو کمپیٹ کر رہا ہے تو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل ان کے گراؤنڈ دیکھیں تو ان کے پاس میرے خیال سے 20 سے 22 انٹرنیشنل جو ہے نا وینیوز ہیں. آپ پاکستان کے انٹرنیشنل گراؤنڈ دیکھیں جو ابھی ایبسلیٹ ہو گئے, آپ حیدرآباد کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, آپ پشاور کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. جو انٹرنیشنل آپ گراؤنڈ کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس صرف اور صرف جو ہے نا وہ 4 ہے. ابھی ملتان کو ہم لوگوں نے ریوائیو کیا جو ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ واپس لے کر آئے, اینڈ بٹ یو نو دا اسٹینڈرڈ کہ بھائی ان کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ کیا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی ملا لیں تو ہم ٹوٹل 5 جو ہے نا وہ ہمارے انٹرنیشنل وینیوز ہیں. تو آپ سوچو کہ جن سے اتنا بڑا آپ کا میچ ہے, آپ اکیڈمیز کرو تو ان کے پاس 40 اکیڈمیز ہیں, ہمارے پاس 1 NC ہے. تو آپ سوچو کہ ان کا کتنا بڑا انفراسٹرکچر, اور اس اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے اوپر پھر اگر آپ ان کی لیگ بھی کمپیئر کریں, ان کی لیگ کی پرائز جو ہے نا وہ یہاں ہے, ہماری لیگ کی پرائز یہاں ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرتے ہیں تو ایپل ٹو ایپل کمپیئر ہی نہیں ہو سکتے. بٹ کیونکہ ہم پاکستان ہیں اور وہ انڈیا, اور ہمیں ہمیشہ سے جو نا اس چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے, اور وہاں پر اگر ہم سیکنڈ آتے ہیں تو وچ از اسٹل ناٹ بیڈ, بٹ یس ہمیں محنت اور کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رینکنگ ایٹ لیسٹ T20 کے اندر جو نا بہتر کر کے آنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, مزید آپ سے گفتگو کریں گے اور ذرا ویمن کرکٹ پہ بھی بات کریں گے کہ ہم بنگلہ دیش میں تو سیریز جیتے, لیکن انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم جیسا ہی حال ہے, بلکہ اس سے زیادہ برا ہے اس لیے کہ لاسٹ نمبر پہ ہے. لیکن ایک وقفہ لینا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے اسپورٹس گپ شپ وتھ جنید خلیل نینی تال والا. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپورٹس گپ شپ وتھ جنید خلیل نینی تال والا. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, میرے ساتھ موجود ہیں جنید خلیل نینی تال والا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ کے لیے 2025 کیسا رہا. اب تھوڑی سی ہم ویمن کرکٹ پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. سر آپ کیا کہتے ہیں, ویمن کرکٹ پاکستان میں جس طرح ہونی چاہیے, یا چلیں ہم آپ پھر وہی بات ہے کہ خواتین کو موقع نہیں ملتا, لیکن صرف ایک بنگلہ دیش کی سیریز جیت کے یہ سمجھ لینا کہ ہم کوئی بہت بڑی ویمن کرکٹنگ نیشن بن گئے, جبکہ ورلڈ کپ میں ہماری رینکنگ لاسٹ پہ رہی. پھر لمحہ فکریہ نہیں ہے. دیکھیں جو سٹارٹس ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ بول رہے ہیں, بٹ اگر آپ ریالٹی کے اوپر جائیں تو شاید ہمارے جو ہے نا مطلب پوزیشن یہ نہیں ہوتی. وی پلیڈ ابو ایوریج کرکٹ. انفیکٹ ایک میچ ایسا تھا جو ہم انگلینڈ کو ہرا رہے تھے, انگلینڈ کو ہرا رہے تھے یا شاید آسٹریلیا کو ہرا رہے تھے, شاید آسٹریلیا کو ہم ہرا رہے تھے, اور بس وہ بارش نے جو ہے نا مطلب وی ور ایکچولی ڈومینیٹنگ اٹ, اور وہ بارش نے جو ہے نا اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف دا بگیسٹ ہسٹریز مطلب
آپ سمجھیں کہ آسٹریلین کرکٹ جو ہے نا وہ پوری ہل جاتی ہے اگر وہ بارش نہیں ہوتی تو. ایک دوسرا اگر آپ پھر جا کے دیکھیں تو ہمارا وہ میچ بھی وائپ آؤٹ ہو گیا, پھر ایک بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہمارا میچ جو ہے نا وائپ آؤٹ ہو گیا بارش کی وجہ سے. یعنی ہم ساؤتھ افریقن ٹیم بن گئے بارش کی نظر ہوتی ہے, انفارچونیٹلی جیسا پہلے ہوتا تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کہ ہر بڑے ٹورنامنٹ میں بارش ان کو ہرا مطلب سری لنکا میں جو نا سیریز لے کے جانے کا نا سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہے نا پاکستان کے ساتھ یہی ہے, خاص طور پہ اس سیزن کے اندر اٹس مونسون سیزن ہے. سری لنکا از ون آف دا ہیویسٹ جو نا رین فال جو ہے نا وہ کنٹری ہے, تو وہ ان کے لیے جو ہے نا یہ بیسکلی مسئلے جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے جو ہے نا کھڑے رہیں گے. بظاہر آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں اٹس ویری ایزی ٹو کرٹیسائز ایوری ون. آپ ذرا ان کے اسٹارٹس جا کے چیک کریں کہ انہوں نے کتنے آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے میں, تو آر وومنس پلیئر مور انٹرنیشنل دین دیئر ڈومیسٹک کرکٹ. تو امپروومنٹ کہاں سے ہوگی, سلیکشن بڑی بات ہے کہ گھر کے کچن سے نکل کے اتنا بھی کر لیا ہے انہوں نے, کیونکہ بہت زیادہ اچھا کر لیا. اگر آپ گراؤنڈز ہیں نہ کوئی فیسلٹی ہے نہ ڈومیسٹک ہے نہ کوئی چیز ہے. اب نہ ان کا لیگز ہیں نہ ان کو لیگز میں جگہ مل رہی ہے, کیونکہ لیگز جو ہے نا وہ 2 جگہ کے پر ہوتی ہے. ایک آسٹریلیا کے اندر ہوتی ہے, 3 جگہ پر ہوتی ہے. آسٹریلیا کے اندر ہوتی ہے, انگلینڈ کے اندر ہوتی ہے, اور آپ کی جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ موقع نہیں ملتے, اور وہ موقع اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ ابو ایوریج جو ہے نا وہ پلیئرز نہیں بنی. وہ بن جائیں گی انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے وہ محنت کرتی رہیں. دوسرا بینگ آر پاکستانی کلچر, ہمارے یہاں لڑکیوں کو آگے آنا, اس طریقے سے کھیلنا, پرفارم کرنا تھوڑا سا ویسے ہی مشکل گیم ہے. اور دوسرا جس طرح کی کرکٹ کی انوائرمنٹ ہے, دھوپ میں کھیلنا, آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے والے تو جو ہے نا اپنے سکن کا کلر اور فلانا اور ڈھمکا کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مینیج کرتے ہیں, اور ان کے لیے ان کو اتنا زیادہ ایکسیس نہیں ملتا کہ آپ جا کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر سکیں. ان پورے سرکمسٹانسز کے اندر یور اسٹارٹ واز رائٹ کہ ہم لاسٹ آئے, بٹ ہم لاسٹ نہیں آتے اگر شاید رین آؤٹ میچز نہیں ہوتے. بٹ یس بالکل ہمیں وومن کرکٹ کی طرف توجہ دینا پڑے گی. ناؤ اٹس بیکم ون آف دا ویری سیریس ٹاپک بائی آئی سی سی. آئی سی سی جو ہے نا وہ از پروموٹنگ وومنس کرکٹ لائک نتھنگ. ان فیکٹ ایون آئی سی سی ٹرانسفر سم فنڈس ایز ویل فار اے وومن کرکٹ وچ از اے گڈ سائن فار اے پاکستان ٹو. کس طریقے سے ہم اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنا جو ہے نا وہ لیگ کرکٹ شروع کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم وومن کرکٹ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. یہ دیٹس ون آف دا بگیسٹ کوشچن مارک فار پی سی بی. اور پی سی بی ہیز ٹو کم اپ ود دا سولوشن, ہیز ٹو کم اپ ود دی آنسر. ایسا نہیں ہے کہ جی ٹورنامنٹ سے پہلے آپ 18 لڑکیاں جمع کریں, جہاز میں بٹھائیں اور ان کو میچ کھیلنے بھیج دیں. نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ نے سری لنکا کی بات کی اور آپ نے کہا سری لنکا جیسی کنٹری ہے کیونکہ وہاں پہ ٹورنٹیل رین فال ایسے ہو جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے. تو سر اب جو ہمارے میچز ہیں وہ T20 ورلڈ کپ کے 2026 میں وہ بھی سری لنکا میں ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل فیکٹر پاکستان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا؟ 100% مشکل ہوگا. مشکل یہ ہوگا کہ دیکھیں اگر ایک بھی میچ ہمارا وائپ آؤٹ ہوتا ہے, دیکھیں آپ جب کسی بھی ملک کے اندر ہم آپ کا ٹورنامنٹ آئی سی سی خاص طور پہ آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئی سی سی ول آلویز ٹیک کیئر آف اٹ کہ اس ملک کے اندر جو نا اس ٹائم کے اوپر انوائرمنٹ کیا ہے. اب اگر انڈیا میں جس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ میچز ہوں گے تو اس ٹائم کے اوپر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے گراؤنڈوں پہ میچز نہ رکھیں جہاں پر بارش ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وی ہیو لائک اے ہول اسٹارٹ کہ ہر سال کون کون سے مہینوں میں کہاں کہاں جو ہے نا وہ بارش ہوتی ہیں, کس ٹائم کے اوپر ہوتی ہیں, کیا ان کی فورس ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں رین آؤٹ بہت زیادہ میچز ہوا کرتے تھے, اب اس کی پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر جو ہے نا ہو گئی کیونکہ دے ورک آن اے اسٹارٹ. ایسی جگہوں کے اوپر میچز ہی نہیں رکھتے جہاں پر بارش ہونے کے جو ہے نا وہ چانسز زیادہ ہوں, 1.8 ہو جاتے ہیں. بٹ جب پاکستان نے نیوٹرل وینیو کی بائی فورس ریکویسٹ کی اور وہ بیسکلی انڈیا کو ایڈجسٹ کرنا پڑا, تو اس ٹائم پیریڈ کے اوپر ہم یو ہی میں کھیل نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا ویدر از ناٹ دیٹ کمفرٹیبل کہ ہم اتنے ایکسٹریم ویدر کے اندر جو ہے نا ہم یو ہی کے اندر میچز کھیلیں. دی اونلی آپشن آئدر وی ہیو بنگلہ دیش اور وی ہیو سری لنکا. آئی ڈونٹ نو, آئی ہوپ کہ آئی سی سی نے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہو کہ آپ کا سب سے بیسٹ آپشن جو ہے نا شاید سری لنکا ہو, اینڈ آئی ہوپ اس ٹائم کے اوپر پاکستان جو ہے نا رین آؤٹ نہ ہو, اینڈ سم ہاؤ پاکستان ول پریپیئرڈ کہ ان کو سری لنکن کنڈیشن کے اندر کس طریقے سے کھیلنا چاہیے اور کون سے ایسے ٹولس ہیں جو اس کنڈیشنز میں ہمارے پاس کام آ سکتے ہیں.
سر 2026 میں کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں جو شاید پاکستان اسکواڈ کا حصہ نہ رہیں؟ آئی تھنک ویری سون ویل گون ٹو سی فخر زمان کی ریٹائرمنٹ. آئی تھنک اس ورلڈ کپ کے بعد آئی تھنک وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جو ہے نا بارے میں جو ہے نا وہ ضرور سوچیں گے. ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا پلیئر ہے جو بیسکلی جو ایج آؤٹ ہو گیا ہو. اور ہمارے یہاں آنا بھی سرپرائزنگ ہوتی ہے, جانا بھی سرپرائزنگ ہوتی ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ ٹیم کے اندر انٹری کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ٹیم کے اندر ایگزٹ کے پیرامیٹر کیا ہیں. اور اگر یہ پیرامیٹر کسی کو بھی پتہ ہو تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کی پرماننٹ سیٹس ہیں آپ کا ٹیم کے اندر, وہ اب تک ایگزٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اینڈ بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو اور ڈومیسٹک میں اور باہر ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کر رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ اے پراپر چانس. مطلب ان کو ان کی جگہ کے اوپر نہیں ملے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑا سرپرائزلی بابر اعظم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فخر زمان کو 6 نمبر پر بھیج دیا. دیٹس اسٹرینج فار می. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹیم میں تقریباً سارے لوگ ہی کنٹینیو رہیں گے 2026 میں, ان میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی؟ نہیں, آئی تھنک یہ ہمارے یہاں 25 کا اسکواڈ ہے, 25 کے اسکواڈ کی ریوالونگ ہو رہی ہوتی ہے. مطلب فہیم اشرف باہر جاتے ہیں, فہیم اشرف اندر آ جاتے ہیں. آپ کا حسن نواز باہر جاتے ہیں, حسن نواز واپس آ جاتے ہیں. آپ کا حسن بالر جو ہے ہمارے فاسٹ بالر باہر جاتے ہیں. کیوں باہر جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. مطلب ابھی آپ دیکھیں ان کو پورا چانس نہیں ملا, نہ ایشیا کپ میں ملا, نہ او ڈی آئیز میں ملا, اور وہ ٹیم سے باہر ہو گیا. اور کیوں باہر ہو گیا یہ نہیں پتا. نسیم شاہ واپس کیوں آ گئے پتہ نہیں. ابھی پاکستان نے ٹیم اناؤنس کی اپنا ورلڈ کپ کے اندر, اس کے اندر نسیم شاہ کا نام ہے بالکل, بٹ وہ کیوں اندر آ گئے یہ بھی نہیں پتا. سر بیک اپ کے طور پہ رکھا ہوگا کہ اگر شاہین شاہ یا کسی کو انجری ہو جائے فاسٹ بولر کو. ہاں تو بٹ ریزن کیا ہے کہ مطلب کوئی ڈومیسٹک میں پرفارمنس ہے, کوئی لیگ میں پرفارمنس ہے. ابھی وہ آئی ایل ٹی کھیل رہے ہیں, بہت ایوریج پرفارمنس ہے. اور آئی ڈونٹ نو, ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا خورشید شاہ کو جو ہے نا بنگلہ دیش پریمیم لیگ کے حساب سے وہ آل راؤنڈر بنا کے ٹیم کے اندر جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا. وہ آئے ایشیا کپ میں ٹرائی نیشن میں وہ پاکستان اسکواڈ کا حصہ تھا, صرف ایک میچ کھیلا انہوں نے, اور وہ کیوں باہر ہو گئے پتہ نہیں. مطلب اب آپ خود یہ سوال ایون یہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ بھائی اگر میں نے کوئی زور لگا کے اپنے آپ کو ٹیم کے اندر انٹری کرائی تھی تو ایک میچ کے اوپر آپ پاکستان ٹیم سے ایگزٹ ہو گئے. اب اگر فار انسٹنس 1 میچ از دا کرائٹیریا تو آپ کا کیپٹن کیوں کیپٹن بنا ہوا ہے؟ سر وہ ہو سکتا ہے وہ جو جیک لگایا گیا وہ جیک ڈھیلا ہو گیا. آئی ہیو نو آئیڈیا. مطلب یہ پاکستان از آلویز اے سرپرائزنگ نیشن, اور ایسے سرپرائز ہمیں ہر دفعہ ملتے رہیں گے. اچھا سر, میں چاہوں گا کہ اب جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دے دیں آج کے اس ویکینڈ کے, یعنی ہم جو سنڈے کا پروگرام کر رہے ہیں 2026 کا یہ پہلا سنڈے کا پروگرام ہے, کیا کہیں گے؟ میں لوگوں کو یہی بولوں گا کہ بھائی بیسکلی کوشش یہ کریں کہ مطلب فوکس آن دیور اون کیریئر. جس چیز کے اندر آپ اچھے ہیں اس کو فوکس کریں. کاروبار میں اچھے ہیں اس کو 100% دیں. اف یو آر گڈ ان اسپورٹس اس کو 100% دیں. اور مطلب اٹس ویری ایزی ٹو کرٹیسائز دا سسٹم, بٹ پہلے خود چیک کریں کہ آپ کتنے آنیسٹ ہیں اپنے ساتھ. جس دن آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا اس دن آپ یہ کرٹیسزم بند کر دیں گے. بہت بہت شکریہ سر آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اور جنید خلیل نینی تال والا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.